پڑی چلو میں تمہیں باہر آئس کریم کھلانے لے جاتا ہوں، ایسے منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سہان حور کو چھت پر رات کے پہر ٹہلتے دیکھ اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ تم جب حور سپاٹ سے بولتے واپس سے چلنا شروع ہوئی تھی۔ حور اور سرحان کل ہی میر برہان سے واپس آئے تھے کہ ساہیوال آتے ہی حور کو پتہ چلا کہ برہان اور آیت کل کو لاہور آنے والے ہیں۔ حور اور سرحان نے پرسوں لاہور چلے جانا تھا کیونکہ سرحان کا بزنس وہاں تھا اور حور کی یونی بھی وہاں تھی، اسی لیے حور چاہتی تھی کہ برہان اور آیت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ وہ خود جائے۔ وہ لاہور جانا چاہتی تھی مگر سرحان کی وجہ سے وہ لاہور نہ جا پائی، جس کا غصہ وہ ابھی اتار گئی تھی۔ پڑی کل کو آیت نے یہاں جب آ جانا تھا تو ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرحان جانتا تھا کہ وہ غصے میں ہے، اسی لیے چلتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ حور تیزی سے نظر ڈالتے سائڈ سے ہوتے جانے کے لیے آگے بڑھتی، مقابل ویسے ہی اس طرف ہوا تھا۔ حور نے مصنوعی غصے سے اس کو گھورا تھا جبکہ اپنے دونوں ہاتھ کمر کے دونوں طرف رکھتے لڑائی کے لیے تیار ہوئی۔ سرحان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا جبکہ تھوڑا سا آگے ہوتے اس کے قریب تاڑ ہوا۔ حور جو لڑنے کے لیے بالکل تیار تھی، اس کے اچانک سے ایسے قریب ہونے سے لڑکھڑائی تھی جبکہ 2 قدم جلدی سے پیچھے کو ویسے ہی الٹے قدم لیے تھے۔ ناراض ہو؟ سرحان اس کے 2 قدم پیچھے لیتے ہی تیزی سے پھر 2 قدم لیتے قریب ہوا تھا۔ میں ناراض ہوں یا ناٹک کر رہی ہوں؟ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ حور ویسے ہی سپاٹ سی بولتی جیسے خود کے قدم کو پیچھے لینے سے روکنے لگی۔ سرحان اس کی بات سن ہنکارا بھرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود کے قریب تار کر گیا۔ حور جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی اس کے چہرے کو تاک رہی تھی، اس کے ایسے اچانک سے کھینچنے اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں نے صرف رائے دیا تھا، باقی فیصلہ بابا کا تھا جس سے تم پوچھنے گئی تھی۔ ہاں، اگر تم مجھ سے سیدھا پوچھتی تو ہو سکتا میں تمہیں لے جاتا۔ سرحان اس کو ویسے ہی کمر سے جکڑے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے اسی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں کہتی بالکل بھی نہیں۔ حور بھی کہا اتنی جلدی پیچھے ہٹاتی تھی، وہ بھی ویسے اس کے حساب میں سپاٹ سے بولتے اس کو حیران کر گئی۔ سرحان کو جب بھی لگتا ہے کہ وہ حور پر قابو پا لے گا تبھی وہ اس کا ایک نیا روپ دیکھتا۔ اچھا ہوا تھا امی آپ یہاں گئی۔ اس سے پہلے سرحان کچھ بولتا حور اس کے پیچھے کی طرف منہ کرتے جیسے ہی بولی۔ سرحان نے تیزی سے حور کو چھوڑتے 4 قدم دور لیے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، ڈرپوک نہ ہو تو۔ وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگاتے بھاگے تھے۔ سرحان جو آنکھیں باندھ کے سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کا کیسے سامنا کرے گا، اس کے کہکے کی آواز سن پیچھے کو پلٹا تو وہ سامنے ہی بھاگتے سیڑھی کو عبور کرنے لگی۔ حور کی بچی سرحان اس کو ایسے بھاگتے دیکھ پیچھے ہی بھاگا تھا جبکہ وہ بھی اس کی حرکت پر مسکراتے نیچے گیا تھا۔ 1 منٹ ابھی حور گاڑی سے باہر جاتی، سرحان اس کے بازو کو پکڑتے اس کو روک گیا۔ وہ بیزار سے مڑتے اس کو گھورنے لگی۔ مطلب صاف تھا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ میں جیسے ہی تمہیں کال کروں جلدی سے باہر آ جانا، ہمیں لاہور جانا ہے۔ سرحان اس کو خود کو گھورتے دیکھ اپنی گلاسز اتارتے سہجے سے بولا ٹھیک ہے۔ حور نے جان چھڑوانے کے لیے تیزی سے بولتے گاڑی کا ڈور کھولا تھا اور جلدی سے شاہ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سرحان اس کے اندر جاتے ہی گاڑی کو ذہن سے بھگا کر لے گیا۔ جان کی جان کیسی ہے؟ برہان اس کو ویسے ہی گلے لگائے لان کی طرف گیا تھا۔ حور حویلی میں داخل ہوتے سب سے ملتے برہان سے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، یہ ہاتھ پر کیا ہوا؟ حور برہان کے ہاتھ پر پٹی دیکھ کر ڈری تھی۔ یہ کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ اور شادی کے بعد ہماری جان کی لائف میں کچھ بدلا یا ابھی بھی سب کچھ ویسا ہی ہے؟ برہان اس کے سر پر دوپٹہ دیکھ آنکھوں کے اشارے کرتے مسکرایا تھا۔ جان اب کی جان کو بدلنا اتنا آسان ہے یہ سب؟ حور برہان کے سامنے ہوتے اپنے کپڑوں کی طرف ہاتھ کی مدد سے اشارہ کرتے بولی یہ سب تو سلطان تایا جان اور نائستائی کی وجہ سے پہن کر آئی ہوں، لیکن جیسے ہی لاہور کے واپس اپنے کام میں لگ جاؤں گی۔ حور ایک ادا سے دوپٹے کو اپنے سر پر ٹھیک کرتے برہان کو ہنسا گئی۔ اچھا، مجھے تو لگا کہ شاید سرحان کی محبت میں ہماری جان نے کیا ہے۔ برہان ہنستے منحوس انداز میں بولا تو حور جو مسکرا رہی تھی برہان محبت والی بات سن جیسے ہنسی کو غائب کر گئی۔ جان یہ سب باتیں چھوڑی، یہ بتائی آپ اور آیت لندن میں کہاں کہاں گھومے؟ حور ہوشیاری سے کام لیتے بات کا موضوع مقابل کی طرف لے گئی۔ جان کی جان میں وہاں کام کے حصے کی وجہ سے گیا تھا، نہ کہ ہنی مون پر گیا تھا۔
جو آیت کو کہیں گھماتا برہان ہلکے سے مسکراتے شرارت سے بڑے لہجے میں گویا ہوا تو حور اس کی بات سن فلک سے شفاف کہکا لگاتے ہنسی تھی۔ واہ آج تو بہت زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ برہان جو لان میں مباکثے سے بات کرنے لگ پڑا تھا، حور اندر آتے ہی کچن سے آتی خوشبوئیں آتے دیکھ خوشی سے بولتی، ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑی تھی، ماشاءاللہ خوشبو تو آنی تھی نا۔ آخر آیت بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے آج کچھ میٹھا بنایا ہے۔ وہ جو خوشی سے چلتے کچن میں داخل ہوئی تھی، اسما بیگم کی بات سن ویسے ہی چلتے آیت کے قریب گئی تھی۔ واہ کیا بات ہے آیت بابی۔ حور آیت کے قریب ہوتے بابی کو لمبا کھینچتے اس کو اپنی طرف گھورنے پر مجبور کر گیا۔ رہے یار ایسے گھورنے کی کیا ضرورت، اب تو رشتے میں میری بابی بن گئی ہے تو میں اس نام سے ہی تجھے پکاروں گی نا۔ حور شرارت سے بھرپور انداز میں بولتی کھیر کے چمچ کو منہ میں رکھی، ٹھیک ہے اب سے میں بھی تجھے نئے رشتے سے ہی پکاروں گی۔ اب رشتے میں تو میری نند جو بن گئی ہے تو بتاؤ میری چلاک نند کھیر کیسی بنی۔ آیت بھی اسی کے انداز میں شرارت سے بولتے ہلکے سے مسکرائی تھی، جبکہ ساتھ ہی کھیر کو بڑے سے ڈونگے میں ڈالتے ایک طرف رکھ کر اس پر بادام وغیرہ ڈالنے لگی۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میری جان کو کھیر بہت پسند ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں۔ حور رازداری سے بولتی اس کی خوشی کو غائب کر گئی، ایسے کرو ایک باؤل میں الگ سے کھیر ڈال کر رکھ دو، جان کو ٹھنڈی کھیر کھانا ہی پسند ہے۔ حور آیت کی طرف ایک عدد چھوٹا باؤل کرتے بولی تو آیت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کھیر ڈال کر اس کو پکڑا دیا۔ ماشاءاللہ آج تو گھر میں بہت اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سلیمان شاہ سیڑھیوں سے آتے ہی بلند آواز میں بولتے ٹیبل پر براجمان ہوئے۔ اچھا ہوا جو جان آپ بھی آگے۔ حور جو سلیمان شاہ کو جواب دینے لگی تھی، برہان کو سامنے سے آتے دیکھ اس کی طرف گئی۔ برہان جو لان میں خونبہ بات کر رہا تھا، ایمان کی بات سن اس سے ملنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ ابھی وہ رات کو ڈنر سے پہلے ہی واپس آیا تھا، جبکہ باقی سب بھی ٹیبل کی طرف گیا تھا۔ پتہ ہے آج آیت نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے، کھانے کے بعد ہی آپ کو ملنے والی ہے۔ برہان کے کان میں سرگوشی کی طرح بولتی اس کو لیتے ٹیبل تک آئی تھی، مگر آیت کو تو کھانا بنانا نہیں آتا۔ برہان نے دل میں سوچتے حیرانگی سے کچن کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر آیت سامنے ہی کچھ کارتی نظر آئی۔ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ اس کو اتنی تیزی سے کھیرا کاٹتے دیکھ سمجھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ابھی سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ آواز سن سب اس سے متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ سلیمان شاہ فیصل شاہ جمال شاہ کو دیکھتے مسکراتے اٹھے تھے۔ آپ اچانک کیسے آ گئے؟ اسما بیگم اپنے شوہر کو دیکھتے ان کی طرف گئی تھی۔ آنا تو کل تھا، لیکن سوچا جب کام ختم ہو گیا ہے میر بحاس میں تو اب بھی چلے جاتے ہیں گھر، اس لیے سیدھے گھر چلے۔ اس کا مطلب اب آپ واپس میر بحاس جانے والے نہیں؟ برہان جو ان کی چیئر پر بیٹھتے دیکھ رہا تھا، ان کی بات سن سپاٹ سے مگر چہرے پر نرمی سجائے پوچھ کر، نہیں اب زیادہ وہاں کام نہیں رہا ماشاءاللہ، اب تم ہو وہاں غریب لوگوں کی بات سننے کے لیے، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو مجھے اب وہاں کیا کرنا ہے؟ فیصل شاہ اس کے چہرے کو دیکھتے آرام سے جواب دیتے سلیمان شاہ کی طرف متوجہ ہوئے، ویسے جمال آج کل تم کیا کرتے، کوئی کام بھی کرتے ہو یا ایسے ہی بیٹھے ٹائم پاس کرتے رہتے ہو؟ برہان اس کی نظروں کو کچن کی طرف جاتے دیکھ اپنے غصے کو ضبط کرتے مشکل سے نرمی میں دریافت کرنے لگا، یہ بھی کام کرے گا انشاءاللہ؟ ابھی تو تمہاری والی یونی میں داخلہ لی ہے اس نے، اب یہ لاہور میں ہی رہے گا۔ فیصل شاہ نے غور سے برہان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جس میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ سمجھ تو نہ سکا لیکن جلدی سے جواب دیتے ماحول میں سکون کو برقرار رکھے، آیت وہ بیٹا کھانا لے آؤ۔ حمیدہ بیگم کچن کی طرف دیکھتے ان کو آنے کا بول گئی۔ فیصل شاہ جو سلمان شاہ سے کوئی بات کرنے والا تھا، آیت کا نام سن نظروں کو کچن کی طرف کر گیا۔ لو جی ہم لوگ آ گئے۔ اور پلیٹیں لاتے ایک طرف گئی تو پیچھے آیت بھی سالن کا باؤل لاتے کچن سے باہر آئی۔ تبھی برہان کا فون بجا، وہ اپنا فون لیتے اٹھ گیا۔ آیت بیٹا اپنے ماموں کو سلام کرو۔ آیت جو ابھی اپنے دھیان سے ٹیبل پر ٹرے کو رکھنے میں مصروف تھی، حمیدہ بیگم کی بات سن نظروں کو سامنے اٹھا گئی۔ جیسے ہی اس نے فیصل شاہ کو دیکھا اس کو لگا تھا جیسے اس کی زمین پر اتری کسی نے کھینچ لی ہو۔
وہ ویسے ہی ان کو دیکھتے جیسے دماغ سے محو ہو چلی تھی آیت، وہ جو اس کے ساتھ کرتے اس کو بازو سے ہلاتے ہوش میں لے آئی۔ آیت کے چہرے کے سبھی رنگ جیسے اڑے تھے۔ السلام علیکم، وہ مشکل سے بولتے اپنی گھبراہٹ اور ڈر کو چھپا پائی تھی، جبکہ اور کوئی بھی بات سنے بنا ہی کچن میں واپس گئی تھی۔ آیت، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے ڈر کو اپنے چہرے پر آنے نہیں دے سکتی۔ تجھے پتا تھا ایک دن تجھے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ انسان ایک دن تیری نظروں کے سامنے ضرور آئے گا۔ اور دوپٹے سے اپنے ماتھے پر پسینے کو صاف کرتے دل میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی، مگر وہ چاہ کر بھی اپنا ڈر جیسے چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ کتنی مشکل سے اپنے پیر پر کھڑی تھی، اس کو اندازہ ہی نہ تھا۔ وہ ویسے ہی خود کو مضبوط کرتے کیل کے ڈونگے کو لیتے اپنے پیروں کو مشکل سے اٹھاتے باہر کی طرف گئی تھی۔ ابھی وہ کچن سے باہر آئی تھی، فیصل شاہ کی نظروں کو خود پر محوظ دیکھ ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے 8 سال پرانا وقت واپس آیا تھا۔ آہستہ سے چلتے اپنے قدموں میں جان لانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کو اپنا وجود جیسے بے جان لگا تھا۔ آیت ابھی وہ ٹیبل تک آتی کہ اچانک سے وہ آنکھوں کو بند کرتے نیچے گری تھی۔ برہان جو فون کو سنتے ہی واپس آ رہا تھا، آیت کو ایسے دیکھ بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا، جبکہ جلدی سے اس کو بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کو کال کروں؟ جمال بھی تیزی سے فکر سے آگے ہوا تھا، جبکہ فون نکالتے نمبر ملایا گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا۔ برہان کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتے آیت کو اپنی باہوں میں اٹھاتے وہاں سے گیا تھا۔ آج سارا دن سے بچی کچن میں لگی ہوئی تھی، ضرور اس نے خود کچھ کھایا نہیں ہوگا جس وجہ سے ویسے بے ہوش ہو گئی۔ اسما بیگم ملازم سے گیری کی صاف کرواتی ساتھ ہی بولی تھی۔ آیت، برہان جو اس کے ہاتھ کو مسل رہا تھا، اس کے اچانک سے آنکھیں کھولنے پر وہ تیزی سے اس کے قریب ہوا تھا۔ آیت نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھتے آنکھوں کو بڑا کیا تھا، جبکہ جلدی سے لیٹے سے اٹھ بیٹھ سے ٹیک لگائے تھے۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اگر تھوڑی دیر اور تک تمہیں ہوش نہ آتا تو ابھی یہاں ڈاکٹر کو جان اٹھا لیتے۔ وہ جو آیت کے ساتھ ہی بیڈ پر دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ایسے اٹھ کر بیٹھنے پر اس کو پانی کا گلاس دیتے قریب ہوئی۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے اس غلیظ شخص کا سامنا کرنا ہوگا، وہ بھی ویسے ہی جیسے پہلے تھا۔ آیت دل میں سوچ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی۔ کیسی ہو آیت بیٹا؟ ابھی کچھ اور بولتی حمیدہ بیگم فکر سے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے روم میں داخل ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آیت نے شرمندگی محسوس کرتے دھیرے سے جواب دیا۔ شکر ہے بیٹا تم ٹھیک ہو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا، ایسے ہی شام کے کھانے کی تیاری کرنے میں لگی ہے۔ حمیدہ بیگم نے دھیرے سے بولتے پلیٹ برہان کی طرف بڑھائی۔ ایسے کرو برہان بیٹا، تم آیت کو کھانا یہاں روم میں کھلا دو، ساتھ میں خود بھی کھا لو، کوئی بھی اور چیز چاہیے ہو تو ملازمہ کو آواز لگا دینا۔ حمیدہ بیگم حکم دیتے حور کی طرف دیکھنے لگی تو حور بھی مسکراتے بیٹھتے اٹھتے کھڑی ہوئی جانے کے لیے۔ میں خود کھا لوں گی، آیت اپنی خالہ کے روم سے باہر جاتے دیکھ اپنی حالت کو درست کرتے بولی۔ نہیں، مام نے مجھے کہا تھا تو میں ہی کھلانے والا ہوں۔ برہان اس کے تھوڑا سا اور قریب ہوتے روٹی کا نوالا اس کے منہ کے قریب لایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آیت کو منہ کھولنا پڑا، جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے صرف فیصل شاہ کے بارے میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ اس انسان کا سامنا کرے گی۔ اب کیسی ہے آیت؟ ابھی برہان آیت کو کھانا کھلاتے روم سے پلیٹ لیتے نیچے آیا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے فیصل شاہ نے برہان کو مخاطب کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ برہان ان کو سرسی سا دیکھتی بولا۔ جان آپ یہاں ہو؟ وہ تیزی سے چلتے برہان کو لیتے آگے کی۔ کیا حسن پائے اکرام کی بیٹی نے، اوپر والے نے بھی کیا کمال کی چیز بنائی ہے کہ بندہ خود ہی اس پر فدا ہو جائے۔ اب سمجھ ایسے ہی جمال اپنا دل نہیں ہارا اس پر، وہ چیز ہی ایسی ہے کہ بندہ خود ہی مر مٹ جائے اس پر۔ فیصل شاہ برہان اور خون کے لان میں جاتے ہی دل میں سوچ جیسے کچھ پلان کرنے لگا۔ یہ کہ برہان خون کے ہاتھ میں کھیر کی پلیٹ پکڑے دیکھ حیران ہوا تھا، کیونکہ اس کو جتنا پتہ تھا ساری کھیر آیت کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھتے ہلکے سے مسکرایا۔ یہ آپ کے لیے آیت نے الگ سے فریزر میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آیت نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ پہلی بار کھیر
بناتے صرف آپ کو ہی کھانے دے گی اور کسی کے منہ بھی نہیں لگنے دے گی، جو ایسے صرف آپ کو کھانا نصیب ہوئی ہے۔ حور مسکراتے شرارت سے بولتے برہان کو قہقہ لگانے پر اکسا گئی۔ وہ خوشی سے مسکراتے پلیٹ حور کے ہاتھ سے لیتے کھیر کھانے کے لیے تیار ہوا۔ جان جی، کھیر کھانے کے بعد تعریف آیت کے سامنے ہی کرنا۔ اجازت سے حور اپنے فون پر سہان کی 10 مس کال دیکھ تیزی سے بولتی بھاگی تھی۔ جان کی جان، تم بھی کھا کر تو دیکھو۔ برہان اس کو ایسے اچانک سے بھاگتے دیکھ بلند آواز میں بولتے روکنے لگا۔ میں نے پہلے ہی کھا لی تھی اور ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے، سہان کریلا باہر آ چکا ہے۔ حور تیزی سے پیچھے مڑتے بولتی اندر گئی تھی، یہ لڑکی کبھی بھی نہیں بدلنے والی۔ برہان اس کو ایسے جاتے دیکھ دھیرے سے بولتے آرام سے کھیر کھانے لگا کہ اتنی دیر سے تمہیں کال کر رہا تھا، بولا تھا نا کہ جب میں کال کروں تب باہر آ جانا۔ جیسے ہی حور سب سے ملتے باہر آتے گاڑی میں براجمان ہوئی، سہان نے ذہن سے گاڑی کو آگے بڑھایا تھا اور غصے سے لال ہوتے حور کی کلاس لگانی شروع کی۔ میں نے بھی میسج میں جواب دیا تھا کہ تم صاحب سے ملنے اندر آؤ، آج صاحب تم سے ملنا چاہتے تھے، پتہ ہے میری ماما نے کتنی بار تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ حور بھی غصے سے بولتے سہان کو کرارا جواب دے گئی تھی، دیکھو حور، مجھے اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، صرف تمہاری وجہ سے مجھے جہاں ایسے تمہارے انتظار کرنا پڑا۔ سہان اپنے غصے کو کنٹرول کرتے چباتے بولا، تمہیں اتنی نفرت کیوں ہے؟ ہاں کوئی وجہ بھی ہے یا ایسے ہی بڑوں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو؟ حور بھی اتنی جلدی بات ختم کرنے والوں میں سے تو نہیں تھی۔ مجھے فیصل شاہ سے سخت نفرت ہے اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو یا نہ ہو یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اس ایک انسان کی وجہ سے بہت کچھ ہوا تھا۔ مجھے زہر لگتا ہے وہ شخص اگر اسما آنٹی اتنی ہی تم سے محبت کرتی تو پھر اگلی بار خود ہمارے گھر چلی آئیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سہان گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے جیسے خود کو کچھ اور بھی برا بولنے سے روک رہا تھا۔ تمہیں میرے ڈیڈ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حور نے جان بوجھ کر سہان کے سامنے فیصل شاہ کو ڈیڈ کے نام سے پکارتے شاہ کیا تھا، جبکہ سہان حور کے منہ سے ڈیڈ سنتے ہی ساکت سا گاڑی کو ایک دم جھٹکا دیتے روک گیا۔ اس سے پہلے حور اچانک سے گاڑی رکنے سے آگے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے سہان نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کو بازو سے پکڑتے خود کی طرف کھینچا۔ حور اچانک سے اس کے کھینچنے پر مقابل کے سینے سے ٹکرائی۔ آج تو اس گھٹیا انسان کو تم نے باپ کہا، پھر کبھی یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ وہ شخص کسی کا بھی باپ بننے کے قابل نہیں۔ تمہارا باپ صرف ایک شخص تھا اور وہ اس سے مراد شاہ میرے چاچو تھے، ان کے سوا کوئی بھی تمہارا باپ نہیں تھا۔ پھر کبھی غلطی سے بھی اس کو باپ مت کہنا، اس کو جتنی جلدی تم اپنے دماغ میں بٹھا لوگی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سہان غصے سے حور کی بازو پر دباؤ ڈالتے چباتے اپنے غصے کی حد بتا گیا۔ حور نے پہلی بار سہان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے وہ خاموش سی ہوئی تھی۔ سہان اس کو ویسے ہی دیکھتے ایک دم چھوڑ پھر سے گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ اس کو اتنی نفرت بھی کسی سے ہو سکتی ہے، مگر یہ فیصل شاہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ حور اپنے بازو کے درد کو محسوس کرتے دل میں سوچ میں پڑی تھی۔ کھیر بہت اچھی بنی تھی۔ برہان نے روم میں داخل ہوتے خوشی سے بولا، شکریہ۔ آئے جو شاہ کی نماز ادا کر کے ابھی جائے نماز اٹھی تھی، سن کر سرسی سا بولتی آگے گئی تھی، ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی 2 دن میں تم نے کھانا بنانا کیسے سیکھ لیا؟ برہان ان کو واپس پلٹتے دیکھ معصوم سی شکل بناتے سوال کیا، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کھانا بنانا آتا تھا لیکن لندن میں مجھے سے جھوٹ بولا گیا؟ برہان معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے 2 قدم لیتے اس کے آگے ہوا۔ تو آئے جو ابھی فیصل شاہ کے بارے میں سوچ تھے، مقابل کے بعد میں اس کی سوچ بدلی تھی۔ وہ شاک سی نا سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی تھی، کبھی کیا جواب دے، کیا ہوا کوئی جواب نہیں ہے؟ برہان اس کے اترے چہرے کو دیکھ دھیرے سے بولتے بچوں کی طرح شکل بنا کے آئے جو جواب دینے والی تھی۔ برہان کے بچوں کی طرح منہ بنائے انداز پر حیران سی ہوتی ہلکے سے مسکرا گئی، مجھے کھانا بنانا آتا ہے لیکن اس دن میں بنانا نہیں چاہتی تھی۔ آیت اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے آہستہ سے بولتے بیٹھ کی طرف گئی تھی۔ برہان جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو کھو گیا تو اس کے ایسے کہنے پر ہلکے سے مسکراتے صوفے کی طرف گیا تھا، کیونکہ ابھی وہ یہ پل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوش تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سہان حور کو تیار ہوتے دیکھ اپنے لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر رکھتے ہی قریب ہوا تھا۔ وہ دونوں لاہور آ چکے تھے۔ ابھی حور جونی جانے کا سوچتے ہی تیار ہوئی تھی کہ ایسے اچانک سہان کے ہونے پر وہ ڈری تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہاں جانے والی ہوں؟ مقابل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے حور نے بھی اپنا سوال پیش کیا، اب ہمیں کیا پتہ؟ سہان بھی خوب ایکٹنگ کرتے اس کو لاجواب کر گیا تھا۔
میں یوں نہیں جا رہی ہوں۔ وہ بھی زار کے ساتھ حور اپنے بوڑھے بالوں کو کیچر میں قید کرتے آئینے میں خود کے عکس کو دیکھتے ہلکے سے مسکرائی تھی، جبکہ 2 قدم لیتے پاس بڑی چیئر سے اپنی جیکٹ اٹھاتے اس کو پہننے لگی۔ سہان نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں آج جانے کی۔ کل میرے ساتھ یوں نہیں جانا۔ سہان نے ایسے بات کرنے کے چکر میں جو منہ میں آیا کہا۔ واٹ کیا کہا تم نے؟ سہان حور کی بات سن جیسے صدمے میں تھی۔ کبھی کیا وہ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرے گا؟ وہی جو تم سن چکی ہو۔ سہان اپنی ٹی شرٹ کے بٹن کھولتے وارڈروب کی طرف گیا تھا۔ اب تم میری سنو، میں کوئی کاٹ پلتی نہیں جو تمہاری شادی پر ناچنے والی ہوں۔ میں آج جاؤں گی تو مطلب جاؤں گی، تمہیں جب بھی آنا ہوا آ جانا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حور دو ٹوک بولتی اپنا بیگ لیتے تیزی سے روم سے باہر گئی تھی، جبکہ سہان آرام سے ایک نئی اپنی شرٹ اٹھاتے اس کو پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں مسز سہان، ایک دن تم سب کچھ میری پسند کا ہی کرو گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں وہ پل بہت جلد ہمارے درمیان لاؤں گا۔ ہاں ہاں او مائی گاڈ، انار کہکا لگاتے مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں تم ایسے ہی ہنسی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا غصے سے اپنا بیگ اٹھاتے کلاس سے باہر نکلی تو انار بھی اپنا بیگ لیتے اس کے پیچھے ہو۔ اچھا بابا سوری ہے۔ انار اس کو بازو سے پکڑتے روکنے لگی۔ تم نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے ہنسی آنا شروع ہوگی۔ انار اس کو ویسے ہی بازو سے پکڑتے قریب ہوئی، جبکہ باقی سب اسٹوڈنٹ ان کو دیکھتے گزر رہے تھے، کیونکہ حیا خود کو انار سے آزاد کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میں اتنی خاص بات کر رہی تھی اور تیرے لیے جیسے کوئی مذاق تھا نا۔ حیا انار کو دیکھتے اپنے بازو چھڑواتے آگے بڑھی تھی تو انار بھی بھاگتے اس کے بازو میں بازو ڈالے ساتھ ہوئی۔ اچھا میری ماں سمجھ گئی، سوری بولا تو ہے، اب تو بتا اگر کوئی ایسے بتائے گا کہ جس کو تو پسند کرتی پر انسان ایسے تجھے بول لے تو مجھے سن کر ہنسی تو آئے گی نا۔ انار ایک بار پھر سوری بولتی اس کو سمجھانے لگی۔ حیا نے کلاس روم میں بیٹھے انار کو اپنی اور ایان کی کافی شاپ والی سب باتیں بتائی تھی، جس کو سن کر انار کی ہنسی نکل گئی۔ چل یہاں بیٹھ، میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ انار اس کو منانے کے لیے سیڑھیوں کے قریب اس کو ریلنگ کے پاس بیٹھاتے اپنا بیگ اس کے ساتھ رکھتے سامنے کھڑی ہوئی۔ دیکھ اگر تو چاہتی ہے کہ وہ تمہیں ویسے محبت کر تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ تو اس کو سچ بتا دے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انار آرام سے مشورہ دیتے ہلکے سے مسکراتے اس کے ساتھ ہی بیٹھی۔ حیا نے کھا جانے والی نظر سے اس کو گھورا تھا۔ ہو گیا تیرا، اب میری بات سن۔ حیا اس کے بیٹھتے ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے پہلے ہی تجھ سے اس کی امید تھی کہ تو اس کے سوا کوئی اور آئیڈیا دے ہی نہیں سکتی۔ حیا غصے سے بولتی اپنا بیگ اٹھاتے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ حیا یار میری بات سن۔ انار ایک بار پھر بھاگتے سیڑھیوں پر آگے ہوئی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے گرلز؟ حور جو سیڑھیوں سے اوپر ہی آ رہی تھی ان دونوں کو ایسے کرتے دیکھ حیرانگی سے بولتی قریب آئی۔ کچھ نہیں یار دیکھنا، وہ مجھ سے ایسے ہی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو رہی ہے۔ انار حور کو سامنے کھڑے ہوتے دیکھ تیزی سے بولی، جبکہ حیا نے منہ بناتے دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں، میری کلاس ہے۔ حیا انار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ ہوا کیا ہے؟